فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تین طرح کے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ کتنی طرح کے جی؟ یہ معاملہ بڑا ڈاڑا حسین ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق اپنے اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ اس کے گھٹنے تک، کسی کا ناف تک، کسی کا کندھوں تک، کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا نام اعمال کے مطابق۔ ایسے عالم میں جسے رب کے عرش کا سایہ ملے کتنا خوش نصیب ہے۔ اور رب کے عرش کا سایہ اس کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی سایہ نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تین خوش نصیب کیٹیگریاں کون سی ہیں کہ جو بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے؟ اب سنیے کیٹیگریاں کیا ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میری امتی کی پریشانی دور کرنے والا شخص بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ امتی کی پریشانی دہرائیں ذرا میرے ساتھ، امتی کی پریشانی دور کرنے والا شخص بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ ان اساں غور کرنا اپنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اساں پریشانیاں بانیاں کہ انہاں کی کڈانے پریشانیاں بچوں، ایسا غور کرنا۔ آج ہر بندہ ایک دوسرے کی ٹو میں پڑا ہوا ہے۔ تھوڑا جا ماڑے کو اوپر کیاں چلا گیا جی، ماڑے کو بن رہنا چاہیے اس کی، وہ ماڑے کو ایک گڈی اس کو دو کیاں آ گئیاں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کسی کی ڈبل منزل کوٹھی ہے تو وہ کہتا ہے وہ اس نے ٹرپل منزل کیوں بنا لی ہے؟ بغض، کینہ، اب ہر جگہ ہم پتھر اڑکائیں گے۔ وہ یہ مسلمان بھائی ہے نا یار، یہ مسلمان بھائی ہے جس کے پاؤں میں ہم کانٹے بچھا رہے ہوتے ہیں۔ اور حکم کیا تھا؟ پریشانی دور کریں، پریشانی دور کرنے والے آپ بنے، بروز قیامت اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ پریشانیاں ہم نے دور کرنے والا بننا ہے یا ڈالنے والا پریشانیوں میں؟ کیا کرنا ہے جی؟ پریشانیاں دور کرنی۔ اچھا، ایک مسلمان کی شان پتہ کیا ہے؟ مسلمان کی شان ہمیں پتہ چل جائے تو شاید ہم سارے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے ہم محبت کریں۔ حضور فرماتے ہیں، مسلمان کی شان بتانے لگا ہوں اور بڑی ڈاڑی بات ہے، یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے، آپ کی لڑائیاں ختم ہو جانی، آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ آج جو بھائی بھائی کا گربان پکڑ رہا ہے نا تھوڑی سی زمین کی وجہ سے، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں کہاں پر؟ کعبۃ اللہ میں، خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے حضور فرماتے ہیں اے کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے۔ اور کیفیت کیا ہے جی؟ ہم قبلے کی طرف منہ کرتے ہیں، کعبہ کی طرف عمرہ کرنے جائیں تو آپ کا دل کیا ہوتا ہے جی؟ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگ جائے، ایسا ہی ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے کو ہاتھ لگ جائے، میں ہاتھ لگا کے چوم لوں۔ ادب کا مقام بھی ہے، ادب کرتے بھی ہیں اور بڑے دل سے کرتے ہیں۔ حضور فرماتا ہے کعبہ تو بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی فضیلتوں والا ہے، لیکن اے کعبہ سن لے، ایک مسلمان کا مرتبہ اور رتبہ اے کعبہ رب تعالیٰ کے ہاں تیرے رتبے سے مسلمان کا رتبہ زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کا رتبہ اے کعبہ رب تعالیٰ کے ہاں تیرے مرتبے سے زیادہ ہے۔ میں کہا جناب والا، میں عمرہ کرنے جاؤں، میں حج کرنے جاؤں، کعبہ کا طواف کروں، کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر چوموں، میرا ایک کوشش ہو کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، یہ سارے ادب میں بجا لاؤں، لیکن میں ہی اپنے مسلمان بھائی کو تھپڑ مارنے والا، اور میں ہی اپنے مسلمان بھائی کا گریبان پکڑنے والا، میں ہی اپنے مسلمان بھائی کی مصیبتیں اس کو کریٹ کرنے والا۔ اور بھائی مسلمان کی شان تو یہ تھی کہ رب کے ہاں کعبہ سے زیادہ مرتبہ مسلمان کا ہے، تو مسلمان کا ادب کرنے والا بننا چاہیے، مسلمان کا بے ادب بننا چاہیے۔ یہ بات اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔
اور یہ اگر سمجھ میں آ جائے تو یقین جانے آپ کی لڑیاں ختم. کعبۃ اللہ میں جا کے کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی نے معاذ اللہ کعبہ کو ٹانگ ماری ہو, مکہ مارا ہو؟ معاذ اللہ. کعبہ سے زیادہ عظمت والا رب تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں مسلمان کی پریشانی دور کرنے والا شخص بروز قیامت اللہ کے عرش کے بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں. ایک کیٹیگری ہوگی. یا رسول اللہ دوسری کیٹیگری کون سی ہے؟ حضور فرماتے ہیں میری سنت کو زندہ کرنے والا شخص بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. میری سنت کو زندہ کرنے والا. ایک روایت میں موجود ہے حضور فرماتے ہیں جس نے فساد امت کے وقت میری سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. 100 شہیدوں کا ثواب. اب سنت کیا ہے جی؟ حضور کا طریقہ. روٹی کھانے ہو, سارے کھانے ہو نا, بئی تے ایک لت کھلاری تے دوئی بچھائی تے سنبئی تے کھاؤ, نکے نکے لکمے کے نہیں کھاؤ, ترے انگلے نال کے نہیں کھاؤ تے تسانی پیٹ بھی بھری گیا تے سنت بھی ادا ہوئی. سنت کیا؟ حضور کا طریقہ ہے. سونا ہے ہی نا جی, سینے ہو سارے, نیندر تے نہیں آئی بھی. آکو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. آواز کوئی مٹھی جی. اللہ نعرہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. واہ. اچھا, سجے پاسے سجات منہ تھلے وے, سجی کروٹ اور بندہ ستا وے, نیندر بھی پوری ہو سی تے حضور نے سنت بھی. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا, ہم آج پریشانی کا شکار پتہ کیوں ہے مسلمان؟ اس وجہ سے کہ ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑا ہے. حقیقت بات یہ ہے, ہم نے حضور کا طریقہ چھوڑا ہے, حضور کی سنت چھوڑی ہے, قرآن چھوڑا ہے. ڈاکٹر اقبال نے ویسے تو نہیں کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم خوار یقین مانے اسی لیے ہوئے. تو حضور کا ارشاد گرامی کیا ہے کہ میری سنت کو زندہ کرنے والا شخص بھی بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 2 کیٹیگریاں ہو گئیں. تیسری کیٹیگری بڑی مزے کی ہے. حضور فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا شخص بروز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. کثرت سے درود پڑھنے والا. علماء فرماتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں کون شامل ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں جو روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر لیا جاتا ہے. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدرو تو جا تم پہ کروڑوں درود. طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی. یا رسول اللہ جو کچھ عطا کیا ہے وہ آپ کا عطا کیا ہوا ہے. ہم نے خطا میں نہ کی اور تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر زمین پر ریت کے ذرات سے بھی زیادہ, سمندروں میں پانی کے قطرات سے بھی زیادہ, تمام مخلوقات کی تعداد سے زیادہ رب تعالیٰ درود و سلام بھیجے. اور درود کی برکت بڑی عظیم برکت ہے.
حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ ایک روایت میں یوں حضور فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ اور مزے کی روایت حضور فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے میں بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص روزانہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی ماتھے پر لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، منافق بھی نہیں ہے، جہنم کی آگ سے آزاد بھی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑے فضائل ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ بروز قیامت حضرت آدم علیہ السلام رب تعالیٰ کے عرش کے نیچے تشریف فرما ہوں گے سبز قبروں میں، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ نامہ اعمال جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ساری اولاد انہی کی ہیں، وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میری اولاد کے نامہ اعمال کیسے تل رہے ہیں، کون جنت میں جا رہا ہے کون جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ واقعہ حضور پہلے بتا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی حضور کی کچھ پتہ کوئی نہیں، حضور ہماری طرح عام ہے، کہ حضور خود بھی بیان فرما رہے ہیں اور قیامت کا منظر بیان فرما رہے ہیں اور دنیا میں رہتے ہوئے فرما رہے ہیں، توجہ ہے کوئی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں نامہ اعمال تولے جائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام دیکھ رہے ہوں گے، پھر ہوگا کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام مجھے پکاریں گے اور کہیں گے یا احمد یا احمد، میں کہوں گا لبیک یا ابی، میں حضور ہے میرے باپ۔ فرمائیں گے اے احمد آپ کا امتی ہے، فرشتے گھسیٹ کر کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو۔ حضور فرماتے ہیں میں دیکھوں گا تو فرشتوں سے کہوں گا رک جاؤ رک جاؤ، میرا امتی کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ ہم تو رب تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، رب تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کرتے، حکم یہی ہے نامہ اعمال تولے گئے، برائیاں زیادہ ہو گئیں، حکم یہی ہے جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں رب تعالیٰ کے عرش کی طرف چہرہ کروں گا، مڑوں گا اور اپنی داڑھی مبارک پکڑوں گا، اور داڑھی پکڑ کر میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا رب کریم کیا میرے ساتھ وعدہ نہیں تھا کہ میری امت کے بارے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ حکم دیا جائے گا فرشتوں کو، اے فرشتوں جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو، جیسا میرا محبوب کہتا ہے ویسا کرو۔ اب فرشتے کہیں گے حکم فرمائیں، حضور فرمائیں گے اس کے نامہ اعمال ذرا دوبارہ تولو، میں بھی تو دیکھوں کہ کس کا وزن زیادہ ہے کس کا کم ہے، میں بھی تو ذرا دیکھوں۔ فرشتے دوبارہ آئیں گے، میزان پر کھڑے ہوں گے، میزان پر نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ جب نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو گناہوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا، حضور اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، ایک پرچی نکال کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میدان محشر میں شور پڑ جائے گا کہ فلاں بندہ بخشا گیا، فلاں بندہ بخشا گیا، نعرے لگنا شروع ہو جائیں گے۔ فرشتے اس کو لے کر جنت کی طرف جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ اکبر کہے گا رکو تو صحیح، اے فرشتوں رکو تو صحیح، میں ذرا دیکھ تو لوں یہ سونے مکھڑا، یہ سونا چہرہ، یہ سونا اخلاق والا جس نے آج میری مدد کی، یہ ہے کون ہے؟ وہ آئے گا حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں کہ ایسے وقت میں جس نے میری مدد کی ہے، ایسے وقت میں جس نے مجھے جہنم میں جانے سے روکا ہے۔ حضور فرمائیں گے اے میرے امتی تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا محمد الرسول اللہ ہوں، اور یہ جو تیرے نامہ اعمال میں پرچی ڈالی ہے کہ تیرا پڑا ہوا درود ہے آج کے دن کے لیے سنبھالا ہوا تھا، درود کی پرچی جائے گی، وہ بندہ بخشا جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا شان ہے میرے آقا، کیا شان ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور ہماری طرح دو ہاتھ بھی ہیں، دو آنکھیں بھی ہیں، منہ مبارک بھی ہے، ٹانگیں بھی ہیں، حضور ہماری طرح ہیں۔
او خدا کے بندے اگر حضور ہماری طرح ہیں تو تو تھوکے تو بیماریاں پیدا ہوں، اور حضور اگر کسی کنویں میں لعاب دہن ڈال دیں تو وہ کنواں میٹھا اور شیریں ہو جائے۔ میں کہا یہی آقا اگر اپنا لعاب دہن نکال کر کسی صحابی کی آنکھ میں لگا دیں، کٹی ہوئی بہی ہوئی آنکھ دوبارہ ٹھیک ہو جائے۔ میں نے کہا میرے مصطفیٰ کے کمالات تو یہ ہیں کہ بروز قیامت سارے کے سارے انبیاء کا قبلہ بھی حضور کی ہی جانب ہوگا، حضور ہی کی طرف نگاہ ہوگی۔ میں کہا حضور کی شانیں تو یہ ہے اور تو کہتا حضور ہماری طرح ہے؟ یہ تمہارے وہم اور خیال ہے، حضور ہماری طرح نہیں، بلکہ حضور ایسے بشر ہیں کہ ان کا مثل بشر ہے ہی کوئی نہیں، حضور کی مثل کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، شفاعت مصطفیٰ کی بات ہوگی۔ کیسے حضور نے اپنے غلام کو بچایا؟ درود جو اس نے پڑھا تھا وہ نکالا، اس کے نامہ اعمال میں ڈالا۔ اللہ اکبر۔ امام محمد فرماتے ہیں، اہل بیت کے چشم و چراغ ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو سب سے زیادہ دل کو آس دینے والی جو آیت مبارکہ ہے وہ یہ نہیں ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، بلکہ یہ والی ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ اے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، حضور فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو میں اس وقت تک اپنے رب سے راضی ہی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں ہوگا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک سارے غلاموں کو نکال کر جنت میں ساتھ نہیں لے جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں بروز قیامت ایک لمحہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جہنم میں میرا کوئی امتی نہیں ہوگا۔ حضرت مالک جو جہنم کے دروغے ہیں وہ عرض کریں گے یا رسول اللہ آپ نے اپنے سارے امتیوں کو بخشوا لیا، اب جہنم میں آپ کا کوئی امتی باقی نہیں ہے، کوئی امتی باقی نہیں۔ یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی شریف کی حدیث مبارک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بروز قیامت بڑی ساری خلقت ہوگی، میں آپ کو ڈھونڈوں تو کہاں پر ڈھونڈوں؟ میں نے اگر ڈھونڈنا ہو، یہ بڑے لاڈلے صحابی تھے، حضور کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، کہتے یا رسول اللہ اگر ڈھونڈو تو آپ کو کہاں پر ڈھونڈوں؟ حضور فرماتے ہیں اے انس اگر ڈھونڈنا ہے تو 3 مقامات ہیں، پل صراط پر آ جانا وہاں مل جاؤں گا، وہاں نہ تو پھر میزان پر آ جانا وہاں مل جاؤں گا، اگر وہاں نہ ملا تو جہاں پر جام کوثر پیا جا رہا ہوگا وہاں پر آ جانا۔ یہ 3 مقامات حضور نے بیان فرمائے۔ اب یہاں رک کر علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، علماء کہتے ہیں حضور کر کیا رہے ہوں گے؟ یہ 3 مقامات حضور نے بیان فرمائے ہیں، حضور کریں گے کیا؟ فرماتے ہیں جب کوئی امتی پل صراط سے پار ہو رہا ہوگا حضور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ پاک میرے امتی کو سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے، سلامتی سے گزار دے۔ اچھا حضور کے لب پر اگر یہ دعا ہے تو کیا خیال ہے سلامتی سے امتی نہیں گزرے گا؟ کیا خیال ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اٹھے، امام فرماتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے ربی صلی صدائے محمد۔ رضا یہ جب حضور کے لب پر دعا ہے تو اب ایسا کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ پل صراط یہ تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، اے رضا یہ نہیں دیکھنا کہ جناب والا بہت زیادہ اندھیرا ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، اب پل صراط سے پار ہونا ہے، نیچے دوزخ کی آگ ہے، رضا اب کرنا کیا ہے؟ رضا کہتا ہے اب کام کیا ہے؟ حضور کے لب پر دعا ہے تو اب کرنا کیا ہے؟ رضا اب وقت ہے وجد کرتے ہوئے پل صراط پار کر جاؤ، تمہیں کچھ ہونے والا نہیں، کیونکہ آج حضور کے لب پر دعا ہے۔
آج حضور دعا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ آپ دوسرے مقام پر ہوں گے، میزان پر ہوں گے، وہاں کیا کر رہے ہوں گے؟ علماء فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے، آپ کی موجودگی میں آپ کی امتیوں کے نامہ اعمال تو لے جا رہے ہوں گے، جس کی برائیاں زیادہ ہو جائیں گی حضور اپنی جیب سے پرچی نکال کر وہ درود والی پرچی، وہ ثواب والی پرچی، وہ نیکیوں والی پرچی اٹھا کر نیک اعمال والوں میں ڈال رہے ہوں گے، اور نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب پلڑا بھاری ہو گیا تو جنت کی بشارت مل جائے گی۔ میں نے کہا اتنے کریم آقا، اتنے کریم آقا کہ پیاسی جب آپ کی امت میدان محشر میں آئے گی، میدان محشر میں پیاسی آ رہی ہے اور حضور جام بھر بھر کر پلا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں جس کو ایک مرتبہ وہ جام پی لے وہ بندہ، جس کو یہ جام مل جائے اس کو دوبارہ پیاس کوئی لگنی۔ میں کہ میرے آقا وہ کریم آقا جو اپنی امتی کی غمخواری کریں، کہتے ہیں حضور مشکل کشا نہیں ہے۔ میں کہ قیامت والے روز جڑا مشکل کشائی کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ ہے جو آمینہ کا لال ہے، حسنین کریمین کا نانا ہے۔ میں کہا تو نہیں مننا تے نہ من، یہ تو امام ترمذی نے حدیث لکھ کر بیان کر دیا اور حضرت انس سے سوال کر کے اور حضور نے جواب دے کر بتا دیا کہ گل اتھے بھی سرکار دیئے تے اتھے بھی سرکار دیئے، بات ادھر بھی سرکار کی ہے۔ یہ ہمیں باتیں نہ سناؤ کہ حضور مشکل کشا نہیں ہے۔ میں کہ یہ تو یہاں کی باتیں ہیں، پر روز قیامت آؤ گے تو پتہ لگے گا، وہاں تو تم مان ہی جاؤ گے نا جب دیکھو گے کہ حضور آج بخشوانے والے ہیں۔ سارے انبیاء یہ کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، آج کہیں اور چلے جاؤ، آج کہیں اور چلے جاؤ، آج کہیں اور چلے جاؤ۔ وہاں پر ایک ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا، آج کوئی بخشوانے والا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے، آج آنا ہے تو میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ میں کہا بروز قیامت تو مان جاؤ گے، دیکھ کر مانو گے، مان جاؤ گے، لیکن بابا جی کیا گئے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، ارے کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں ساروں نہیں مان لینا ہے، سارے مانیں گے نا جی حضور آج بخشوانے والے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سارے منن گے، کیڑا بابی تے کیڑا شیعہ تے کیڑا دیوبندی تے کیڑا دویا کیڑا تریا، سارے بروز قیامت حضور کے در پر، اور حضور فرمائیں گے انا لہا، آج میں ہی بخشوانے والا ہوں۔ میں کہ عقیدہ سیدھا کرنے تھے تھا کر گنو نا، ادھر دیکھ کر مانا تو کیا مانا، آج عقیدہ سیدھا کرنا یہاں پر سیدھا کر لو نا، حضور کو جیسے ماننے کا حق کیا مان لو نا یار۔ اللہ اکبر، یہ بروز قیامت حضور بخشوا رہے ہوں گے۔ ایک اور مزے کی لطف والی بات، ایک اور حدیث سنا، حضور فرماتے ہیں بروز قیامت تمام انبیاء کے منبر سونے کے لگے ہوں گے۔ کس چیز کے جی؟ کس چیز کے جی؟ سونے کے۔ حضور فرماتے تمام انبیاء اپنے اپنے تختوں پر، اپنے اپنے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، لیکن میں نے نہیں بیٹھنا۔ کتنی بڑی بات ہے جی، حضور فرما رہے ہیں کہ تمام انبیاء کے منبر ہوں گے، میں نے بیٹھنا کوئی نہیں، سارے بیٹھے ہوں گے۔ یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جو مالک و مختار ہیں، آپ نہ ہوتے رب نے کائنات نہیں بنانی تھی، آپ نہ ہوتے حضرت آدم نے کوئی نہیں بننا تھا، آپ نہ ہوتے تو یہ آسمان یہ دنیا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، ارے وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ آپ کی اتنی شانیں ہیں، اتنی شانیں ہیں، آپ کا تخت بھی تو بڑے کمال کا ہوگا، یا رسول اللہ آپ کا وہ منبر اقدس وہ بھی بڑے کمال کا ہوگا، وجہ کیا ہے؟ تمام انبیاء بیٹھے ہوں گے، آپ بیٹھیں گے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں مجھے جنت میں جانے کا حکم نہ دے دیا جائے اور میری امت پریشان ہوتی پھرے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ میں کہ یہ وہ کریم آقا ہے، دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے ربی حبلی امتی کا لفظ ادا کیا، لب پر امتی امتی تھا، معراج پہ گئے نا،
معراج پہ وہاں پر بھی اپنی امت کا خیال تھا. ہم یہاں سے کسی وڈیرے کو ملنے چلے جائیں نا تو ہم اپنے سکے بھائی کو بھول جاتے ہیں, یقین جانے سکے بھائی کو بھول جاتے ہیں. لیکن حضور ملاقات کرنے جا رہے ہیں رب تعالیٰ سے خاص مقام, خاص تجلیوں والے مقام پر, اور اپنی امت کو نہیں بھولا. حتیٰ کہ حضرت قسم بن عباس آخری شخص ہیں جو حضور کے مزار پر انوار سے باہر آئے, یعنی قبر مبارک سے باہر وہ آخری شخص ہے. کون؟ حضرت قسم بن عباس. آپ فرماتے ہیں جب میں حضور کے مزار پر انوار قبر اطہر سے باہر آنے لگا تو میری نظر حضور کے چہرے پر پڑی. حضور کا چہرہ مبارک ہل رہا تھا. میں نے کان قریب کیا, لب پر امتی امتی کی صدا تھی. میں ذرا غور کریں ذرا اس بات پر, حضور پیدا ہوئے تو امتی امتی, آپ معراج پہ گئے تو امتی امتی, اپنے مزار پر انوار کے اندر بھی امتی امتی. خالی یہاں تک بات نہیں ہے, حضور فرماتے ہیں, یہ بھی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ میرے وصال فرمانے کے بعد میری امت کا, بلکہ حضور کی حدیث کچھ یوں ہے کہ میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, میرا وصال فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے. یا رسول اللہ زندہ رہنا تو بہتر ہے, مسائل پوچھ لیتے ہیں, آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر دنوں کی تسکین حاصل کر لیتے ہیں, آپ کا پردہ فرما جانا کیسے بہتر ہے؟ حضور فرماتے ہیں, مفہوماً عرض کرتا ہوں, حضور فرماتے ہیں میرا پردہ فرما جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے, اس لیے کہ میں اپنے مزار پر انوار کے اندر ہوں گا, تمہارے نامہ اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے, نیکیاں دیکھوں گا تو رب تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا, اگر تمہارے نامہ اعمال کی برائیاں دیکھوں گا تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے استغفار کروں گا. میں کہا دسو جڑے ہو, کوئی بندہ ایسا ہے پورے کونین میں, پوری کائنات میں جو اتنا کسی بندے سے محبت کرتا ہو؟ میں کہا خالی اتنی بات نہیں ہے, بروز قیامت بھی حضور کو اپنی امتی کا خیال. ایک روایت مجھے اور یاد آ گئی, حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت میری امتیوں میں سے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی. کبیرہ گناہ کیڑے ہوندے نے؟ بڑے گناہ, بڑے گناہ. میری شفاعت میرے امتیوں میں سے جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کے لیے میری شفاعت ہوگی. نیکا کارا والا کوئی نہیں, نیکوکاروں کی بات نہیں کی اس روایت میں, چھوٹے گناہ والوں کی بات نہیں کی, کبیرہ گناہ بڑے گناہ والوں کے لیے. اب وہاں پر کیفیت کیا ہوگی؟ کیفیت یہ ہوگی کہ بڑے بڑے نیکوکار, انہوں نے کلام پڑھا تھا, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت کا ایک منظر کشی کی ہے. بروز قیامت عالم کیا ہوگا؟ اچھا حضور کا فرمان ہے میری شفاعت کس کے لیے ہوگی؟ کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے, اور بڑے بڑے نیکوکار بھی تو ہوں گے نا ادھر ہی, کیا خیال ہے ہوں گے کہ نہیں؟ اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑے بڑے نیکوکار گناہ گاروں کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے گناہ گاروں ایسا کرو کہ ہماری نیکیاں لے لو, اپنے گناہ ہمیں دے دو, کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں حضور کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کوئی نہیں آ رہی؟ میں کہ اتنے کریم آقا, اتنے شفیق آقا, اتنی محبت کرنے والے آقا, اگر دنیا میں کوئی ہم سے اتنی محبت کرنے والا ہو, ہم اس کی محبت کا لحاظ رکھتے ہیں, ہم جناب اس سے محبت کی باتیں کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. میں کہ دنیا دار کوئی ہم سے محبت کرے تو ہم یہ کہیں یار وہ ناراض نہ ہو جائے. میں کہ تو عالم کو مالک و مختار, تو عالم کے مالک و مختار اتنی محبت اپنے امتی سے کرے, اور آج امتی حضور کے خلاف بغاوت پر اتر آئے, حضور کی سنت کو ادا نہ کرے, حضور کی تعلیمات پر عمل نہ کرے. میں کہا یار یہ محبت کا تقاضا تو نہیں تھا, محبت کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور فرماتے ہیں نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, بندہ مسجد کی پہلی صف کے اندر نظر آئے. کیا خیال ہے؟ باتیں ڈاڑی شروع ہو گئی ہیں, بولے ذرا سبحان اللہ. ہاں بولا کریں ساتھ ساتھ تاکہ پتہ لگے جاگنے ہو. ٹھیک, بندہ یار اتنا بے وفا ہو گیا, اتنا بے وفا, اتنی محبت کرنے والا اگر کوئی بندہ مل جائے, ہم خیال کرتے ہیں یار کوئی بندہ ناراض نہ ہو جائے, اور حضور ہم سے اتنی محبت کریں.
اور ہم نے بے وفائی اختیار کر لیا، حضور کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا، حضور کے طریقے کو پیچھے چھوڑ دیا، حضور سے محبت کو پیچھے چھوڑ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم حضور کے لیے ہم میلاد مناتے ہیں، اس کی دلیل کدھر ہے؟ اور حضور سے محبت کا اظہار کے لیے بھی دلیل چاہیے؟ حضور سے محبت کرو، انے واہ کرو۔ کس طرح جی؟ اے انے واہ پنجابی کا ایک لفظ ہے اور بڑا لطف والا ہے۔ محبت حضور سے جب ہو تو انے واہ ہو۔ کہتا جی یہ آپ میلاد کرتے ہیں، اس کی دلیل دیں۔ میں کیا یار ان صحابہ سے کبھی دلیل مانگی ہے؟ 6 ہجری حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت عروہ بن مسعود آتے ہیں، بخاری سنا رہا ہوں، حضرت عروہ بن مسعود آتے ہیں، کفار کی طرف سے بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، دیکھتے ہیں کہ حضور وضو فرماتے ہیں تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے کر لیتے ہیں، حضور کا پانی زمین پہ نہ گرے۔ میں کہا 10 ہوئے، حضور نے کہاں پر فرمایا میرے وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دینا؟ بتاؤ، میں نے کہا قرآن کی کوئی آیت رب نے کہا ہو کہ میرے محبوب وضو کرے تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دینا، میرا محبوب ناک سنکے تو اس کا ناک سنکا ہوا نیچے گرنے نہیں دینا؟ مجھے بتاؤ کوئی ایک آیت، کوئی حضور کا حدیث سنا دو۔ میں کہا صحابہ کرام نے انواع محبت کی ہے تو صحابہ کا گدھا انواع محبت نہ کرے؟ کیا خیال ہے؟ دلیلیں چاہیے اس کے لیے، حضور سے محبت کے اظہار کے لیے؟ میں کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں کیسی محبت کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے ایک روایت یاد آ گئی، ہماری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کا جبہ مبارک لوگوں کو دکھاتی ہیں، کہتی ہیں کہ یہ حضور کا جبہ ہے۔ کیا ہے جی؟ حضور کا جبہ ہے۔ دیدار کرواتی ہیں، دیدار کروا کے فرماتی ہیں، دیدار کرواتی اور فرماتی ہیں اگر کوئی بیمار ہو جائے ہم پانی میں ڈال کے اس کو نکال کر وہ پانی بیماروں کو پلاتے ہیں، رب تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضور کا بال مبارک کسی کے پاس تھا، بال کا دیدار بھی کرواتا اور کہتا کہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے پانی میں ڈبو کے نکالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، رب تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا ہے۔ کہ حضور سے محبت جب صحابہ کرام نے کی تو انواع کی۔ مجھے ایک 2 روایات اور یاد آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پچنے لگوائے، وہ سینگی لگوانا جس کو آپ کہتے ہیں جامہ کروانا جی۔ حضور نے جامہ کروایا تو خون نکلا جی، خون ایک صحابی کو دیا ہے، صحابی یہ جاؤ کہیں صاف جگہ پہ اس کو گرا دو۔ صحابی رسول گئے اور اس کو پی کے آ گئے، جگہ دیکھی کہاں پر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، کسی کا پاؤں نہ آ جائے، دل نے گوارا نہیں کیا، پی لیا۔ اب حضور کو بھی پتا تھا صحابی ہے، باقی تو نہیں ہے، کیا خیال ہے؟ حضور کو پتا تھا صحابی ادب والا ہے، کیا کیا؟ یا رسول اللہ جگہ پیاس نہیں ملی، بس دل نے گوارا نہیں کیا، پی گیا ہوں، خون مبارک آپ کا تھا۔ میں کہ بتائے مجھے کوئی بھی کہ کیا آیت میں، قرآن کی آیت میں آیا تھا کہ حضور کا خون گرنے نہیں دینا، یا حضور نے فرمایا تھا صحابی میرا خون گرنے نہیں دینا؟ بس پیار محبت جو ہے نا یہ دلیلیں نہیں مانگتی۔ ہاں حضور کو رب نہیں ماننا، رب کے جیسا نہیں ماننا، رب کا محبوب تو ماننا۔ اچھا مجھے بتائیں میرے پاس ہر قسم کی اتھارٹی ہو اور میرا کوئی محبوب ہو تو میں اس کو ہر قسم کی اتھارٹی دے نہیں دوں گا؟ کیونکہ یار اب تو تیرے پاس یہ بھی اتھارٹی ہے، یہ بھی چیز سنبھال، جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہے۔ یہی معاملات تو رب تعالیٰ اور حضور کی بھی تو ہے نا۔ رب نے اپنے محبوب کے ہاتھ میں ہر چیز عطا فرما دی۔ اب حضور سے محبت انواع، رب نہیں بنانا، رب کا مثل نہیں بنانا، رب کا شریک نہیں بنانا، باقی حضور سے جس انداز میں محبت کر سکتے ہیں کریں۔ بھلے شادی کی محفل ہو تو حضور کا ذکر ہو رہا ہو، یہ محبت کی علامت ہے۔ نہیں تو لوگ شادیاں دیکھے کہ کرنے ساریاں کی پتہ اور وضاحت لوڑ کوئی نہیں۔ یہ حضور سے محبت کی علامت ہے۔ بندہ غمی میں ہو تب بھی حضور یاد رہے، بندہ خوشی میں ہو تب بھی حضور یاد رہے، یہ محبت رسول کی علامت ہے۔ لیکن بعض بندے جب خوشی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹول بھی آنو تو فلاں بھی آنو تو ٹمکان بھی آنو، اس طرح شادی ہونی کوئی نہیں چاہیے۔ تو کیا طریقہ دستے مولوی صاحب، اے میلاد کی تو شادیاں تو نہیں ہویا نا جی، تو شادی تو بیٹھے، کیا خیال ہے؟ میں کہ اس شادی کا جو لطف ہے نا جی، اس کا اپنا ہی لطف ہے۔ ورنہ تو ساتھ کیا اسی جنہوں نے بیاہ میں چکنجیاں نچنیاں انہوں نے 2 مہینے کڑیاں نہیں رہنیاں تو گھر پہنچیاں، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب حضور کا نام لے کر حضور کی سنت کو ادا کیا جا رہا ہوگا تو اللہ پاک برکت ادا کرتا ہے۔
اللہ پاک برکت عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو حضور کی سنتوں پر عمل کرنا یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے محبوب آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو تم میری پیروی کرو۔ حضور کیا فرماتا ہے؟ تم میری اچھا پیروی کریں گے تو ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ اچھا محبت کے بعد کیا ہوگا جی؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہ بھی رب معاف فرما دے۔ اتباع کی اس کی کرنی ہے حضور کی، رب تعالیٰ معافی فرما دے گا، تمہیں اپنا محبوب بندہ بھی بنا لے گا۔ اب صحابہ نے کیسی حضور کی اتباع کی ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر موجود ہے، حجر اسود کو دیکھتے ہیں، حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے حجر اسود، اے حجر اسود تو پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، اگر میں نے حضور کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، لیکن میں اب تجھے چوموں گا کیونکہ مصطفیٰ نے تجھے چوما ہے۔ فَاتَّبِعُونِي، تم میری اتباع کرو، یہ اتباع ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک مقام پہ موجود تھے، آپ نے پانی منگوایا، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد مسکرانے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین کیا بات ہے مسکرا رہے ہیں؟ کہا کہ فرمانے لگے اسی مقام کے قریب حضور نے بھی وضو فرمایا تھا، اور وضو فرمانے کے بعد حضور بھی مسکرائے تھے، تو ہم نے مسکرانے کی وجہ پوچھی تھی تو حضور نے فرمایا تھا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ رب تعالیٰ مٹا دیتا، بازو دھوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے، گرا دیتا، سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ بھی معاف، پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ حضور مسکرائے، بس اسی وجہ سے آج میں بھی مسکرا رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنی سواری پر سوار تھے اور ایک جگہ کا آپ نے چکر لگایا نا، کچھ چکر لگائے تھے، قریب والوں نے کہا کہ اے صحابی رسول آپ یہاں چکر لگا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے وجہ تو مجھے بھی کوئی نہیں پتا، وجہ مجھے بھی کوئی نہیں پتا، بس میں نے بھی حضور کی دفعہ یہاں پر چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، میں نے حضور کو یہاں پر چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا، وجہ مجھے بھی کوئی نہیں پتا، بس میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ تو سنت کی باتیں میں نے پہلے کر دی، تو سنت جو ہے نا یہ زندہ کرنی ہے، ہر معاملے میں حضور کی سنت کا پاس، اور یہ سنتیں پھیلانے والے، سنتوں کو عام کرنے والے، دعوت اسلامی بڑا بہترین انداز میں کام کر رہے ہیں۔ مدنی چینل دیکھیں آپ، بہت کچھ آپ کے لیے سیکھنے کے لیے بہت سے مواقع ہیں۔ جب ٹی وی آپ آن کرتے ہیں تو آگے پیچھے نہ جائیں، بڑے معاملات خراب ہیں، سیدھا مدنی چینل رکھیں اس کے آگے، اور آن کریں تو مدنی چینل، تو بند کریں تو مدنی چینل ہی رہے۔ خبریں بہت تک کے دیا، کیا خیال ہے؟ کوئی نہیں، ایسا سارے بھی تکنے رہیے تھے، بھول کے نہیں بدلنا، اسی طرح نہ اسی طرح ہی ہے، کیا خیال ہے؟ تو مدنی چینل دیکھنا ہے، کیا دیکھنا ہے جی؟ کیا دیکھنا ہے جی؟ بولو تو صحیح رہا، صحیح رہے ہو سارے، کیا تکڑا نے؟ مدنی چینل دیکھنا ہے، مدنی قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ تبھی جا کر ایسا ذہن بنے گا کہ آپ کی شادیوں میں بھی حضور کی باتیں ہو رہی ہوں گی، حضور کی نعتیں پڑھی جا رہی ہوں گی، قصیدے مصطفیٰ کے پڑھے جا رہے ہوں گے۔ میں کہ یہ شان ہے الیاس قادری کے غلاموں کی، تو اس بندے کی تربیت پھر کیسی ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اللہ کریم ہمیں ایسے ماحول میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا نکاح کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے اعراض کرے، منہ پھیرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب یہاں پر علماء نے رک کے بڑی باتیں کی، یہاں تک علماء نے بات کی ہے کہ یہاں پر صرف نکاح کی بات نہیں کہ نکاح سے اعراض کرے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، بلکہ ہر سنت کی بات ہے۔
جو میرے سنت سے منہ پھیرے وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب ہم تو بسا اوقات، یہ تو ماشاءاللہ بادشاہ ہیں، اللہ پاک ان کو برکتیں عطا فرمائے، بسا اوقات ہم کوئی ممی ڈیڈی بچہ ہو نا جی، شادی والا، جس کی شادی ہو رہی ہو، تو اس سے بات کرنا ہو کہ میں سنت پوری کرن لگانے جی، وہ سنت پوری کر رہے ہیں لیکن اتوں کلین شیو ہونی ہے، کیا خیال ہے؟ یہ سنت جڑی واجب ہے وہ اس طرح اتنے سنت پوری ہونے لگی نہیں، تو فمن راغب عن سنتی، کیا یہ سنت واجب والی نہیں تھی؟ یہ تو واجب تھی نا جی۔ یہ سنت اساں اس طرح پھیر کے ہم سنت ادا کرنے جا رہے ہیں، سنت کی ادا کرنے جا رہے ہیں یار۔ خالی ایک سنت تمہیں نکاح والی یاد ہے، باقی سنتیں یاد ہیں۔ حضور امامہ بھی سنت، امامہ پہننا بھی سنت، حضور کی داڑھی مبارک رکھنا بھی سنت ہے، کیا خیال ہے؟ باقی سنتیں بھی تو پوری کرنی ہے۔ اب میں کچھ نکاح کے والے سے 2-3 احادیث سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ عورت پر سب سے زیادہ حق جو ہے اس کے شوہر کا، شوہر کے حقوق کو پورے کرے، اور مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے جی؟ اس کی ماں کا حق ہے۔ کس کا حق ہے جی؟ ایک روایت میں سناتا ہوں، حضور فرماتے ہیں عورت اپنی نماز پڑھے، 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کا خیال رکھے، حفاظت کرے اپنی عصمت کی، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ ایک بار پھر میں یہ بات دہراتا ہوں، حضور فرماتے ہیں کہ عورت 5 وقت نماز پڑھے، بڑا سوکھا کام ہے جی، یقین جانے عورت کے لیے جنت میں جانا بہت ایزی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عصمت کی حفاظت کرے، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت میں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ اب شوہر کے بارے میں حضور فرماتے ہیں تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے اعتبار سے اچھا ہے، اپنی بیوی کے اعتبار سے اچھا ہے۔ اب بسا اوقات ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ گھر سے باہر ہے تو بڑے اچھے موڈ میں ہوتا ہے، بڑے اچھے مزاج میں، لوگوں کے ساتھ سنگی دوست، گھر کے اندر جو ہی آتا ہے تو اس کے چہرے پر روب آ جاتا ہے، جی ہاں میں جڑا ہوا جڑا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بس اوقات ہم جب گھر سے باہر ہوتے ہیں تو ہم سب کے ساتھ ہنسی مذاق، شغل میلہ، پیار محبت، اور جو ہی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں بیچاری بیوی کے متھے لگتے ہیں تو ہمارے منہ پہ 12 بج جاتے ہیں۔ اور حضور تو فرما رہے تم میں سے بہترین اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اور ہم نے تو اس کو، وہ اکثر ہمارے معاشرے میں بھی ہے نا جی بات، عورت جو ہے یہ تو پاؤں کی جوتی کی مانند ہے جی، پاؤں کی چپل ہوتی ہے معاذ اللہ۔ خدا کے بندو، حضور فرما رہے تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہے۔ اور ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اگر عورت سے کام لینا چاہتے ہو، پسلی سے بندہ کام لیتا تو اسی ٹیڑھی سے ہی لیتا ہے نا جی، اس کو سیدھا کرے گا تو ٹوٹے گا، تو یہ عورت تو ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس سے کام لینا چاہتے تو اسی انداز میں لیں، اس کے اندر تھوڑی ترشی ہوگی تھوڑی بہت، لیکن آپ اسی کے ساتھ گزارا کریں۔ اور تم میں سے بہترین اور اچھا وہی ہے جو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، تو ہم ان کے ساتھ اچھا رہیں، اچھا سلوک کریں۔ آخر یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے، آخر یہ بھی تو کسی کی بہن ہے، آخر اس پر آپ کے حقوق ہیں اور آپ کے اس پر حقوق ہیں۔ اسلام نے پورا دائرہ کار دیا ہے نا، پورا نظام دیا ہے۔ اللہ کریم ہم تمام کو جو باتیں سنی ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دھلے میاں کی زندگی میں اللہ 4 چاند لگائے، یہ ان کی شادی خانہ آبادی ہو، اور آپ جتنے احباب یہاں پر آئے اللہ تعالیٰ تمام کو دارین کی عزتیں، برکتیں، ترقیاں، عروج عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ بیان کرنا، یہاں پر آنا، بیٹھنا، بیان کرنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔